جی تو میرا خیال ہے 2 قسطیں ہو گئی ختم. اب ہماری تیسری قسط ہوتی ہے اور باتیں ہو رہی تھیں آپ کے یونیورسٹی کے دور کی, اس کے اچھی قصے کہانیاں کی. تو پہلے تو یہ بتائیے کہ یونیورسٹی کے دور میں جو آپ دیکھتے ہیں, آپ نے مختلف ادوار دیکھے, آپ نے 60s دیکھا, 70s دیکھا, آپ بھی ماشاء اللہ اس دور آ گئے. تو علم کا معیار, علم کی پیاس, علم کی طلب تڑپ آپ کے خیال میں کیا اسٹیٹک ہے, کوئی بہتری آئی ہے یا کوئی تنزلی ہو رہی ہے؟ علم کا جو معیار تعلیم اور علم دونوں کا معیار جو ہے کراچی یونیورسٹی میں 80s تک تو بہتر تھا. 90s کے بعد اس کی ڈیٹیریشن شروع ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 80s سے جو لوگ تھے آپ اچھے اساتذہ ملے تھے, مگر جو بعد کی جنریشن آئی ہے ان کو اساتذہ اچھے نہیں ملے. نہیں, بات یہ کہ وہ لوگ جو آئے تھے وہ اساتذہ آئے تھے. صحیح ہے. بہت بڑا فرق ہے کہ جو آپ کس مائنڈ سیٹ سے آتے ہیں, وہ لوگ زیادہ تر اساتذہ آئے تھے, وہ جاب کرنے نہیں آتے. ان کو اس سے زیادہ تنخواہوں میں کبھی میں نے ان لوگوں کو اپنی تنخواہوں وغیرہ سے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. لیکن جب 90s کے بعد آئے نا تو لوگ پھر بھی بہت بہتر تھے, لیکن ان کے بیسک جو تھا نا, وہ پیسے جو ہمیں کتنے ملتے ہیں, ہم نے فلاں چیز کی ہے, ہمیں یہ چیز فیسلٹی ملنی چاہیے, تو اس میں بہت زیادہ وہ ہوا. پھر ایک وہ دور آیا جو 90s ہی کا تھا, وہ کہ جب یہاں پر ایک ایوننگ پروگرام شروع کیا گیا. ہاں, اس کا بتائیں. پروگرام کا جو میرے اندازے سے جو امپیکٹ ہوا ہے, آمدنی تو اساتذہ کی بہت بڑی ہے, لیکن ان کا اسٹینڈرڈ اسی حساب سے نیچے گرا ہے پڑھائی کا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں 80s کی بتا رہا ہوں اس کو, تو ہم ایز اے لیکچرر 3 کورس پڑھاتے تھے. اب آج کا لیکچرر 5 یا 6 کورس پڑھا رہا ہوتا ہے. 3 کورس صبح, 3 کورس شام, 5-6 کورس مستقل پڑھا رہا ہے, تو پڑھے گا کب؟ یا تو وہ صرف ریسرچ کب کرے گا؟ یعنی مجھے بڑا اہم سوال اٹھایا ہے, مطلب کہ جو آپ نے علم حاصل کیا وہ کسی ایک مقام پہ کلوز تو نہیں ہو گیا, لاک تو نہیں لگ گیا, اس کو تو کنٹینیوسلی اپڈیٹ کر رہے ہیں. نہیں ہونا نا, نہیں ہونا. تو جب آپ اپڈیٹ اس میں نہیں ہوگا کہ آپ کی کیپیسٹی ہے نا, آپ 2 لیکچر لیں گے تو آپ لیکچر تیار کریں گے, اس کے بعد آپ کو ٹائم پڑ جائے گا تو آپ ریسرچ پڑھیں گے یا ایڈیشنل چیزیں پڑھیں گے. تو مطلب یہ آپ کے خیال میں ایوننگ کورس میں یوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو ڈے کے جو اساتذہ تھے انہیں کو ایڈیشنل دیا گیا تو نہیں کو, بلکہ اگر اسے نئے ینگ بلڈ کو لے کے آتے آہستہ آہستہ تو ممکن ہے کہ جس میں کوئی لوگ پالش ہوتے. لیکن ان کا مقصد جو تھا یہ نہیں تھا. ان کا مقصد یہ تھا کہ جیسے وہ یہ خود کہتے تھے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اساتذہ کا جو ہے انکم اسٹیٹس بڑھے. آپ کی جیسے مثال کے طور پر 20,000 ہے تنخواہ, اس زمانے میں ایسی ہوتی 20,000 25,000 تنخواہ ہے, تو آپ کو 20,000 اوپر 10,000 اوپر سے مل رہے ہیں تو آپ کو کیا برا لگتا ہے؟ تو آپ کی کنسنٹریشن علم اور تعلم سے کم ہو جاتا ہے یقیناً, اور اس کے وقت کے ساتھ ساتھ تو اب تو بہت بڑھ گیا ہے. مزاج صرف کمائی کا دھندا میں ہو گیا تھا. پرائیویٹ بیس فائنینسنگ کی باہر جاتی ہے, جعلی پی ایچ ڈی کا. آپ جیسے کہ ایسے بھی آپ کو پی ایچ ڈی مل جائیں گے جن کو اپنے سبجیکٹ کا کچھ نہیں پتا, اور وہ بھی ہے بچے بچیاں جو کہ 8-8 سال کرتے ہیں ان کو پی ایچ ڈی نہیں ملتی ہے. ان کو پی ایچ ڈی نہیں, وہ بیچارے مارے جاتے ہیں. لیکن اب وہ ایسا نہیں کر سکتے. اب وہ جناب عالی ایسا بھی ہوا ہے کہ پی ایچ ڈی کے جو استاد جو تھے یہی سب کام کر رہے تھے, تو انہوں نے گنتان دی اس کو استاد کے اوپر, تو انہوں نے تھیسس لکھ کے دے دی, تو وہ ہو گئے. تو اب یہ سب جو ہے آیا ہے, اس کے کئی فیکٹرز ہیں. اس کے حساب سے بنیادی فرق جو تھا نا, جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اپوائنٹمنٹ جو تھی نا, ریزن جو تھی نا, وہ اب پہلے جو ہوتا تھا نا, جو بیسٹ اسٹوڈنٹ تھا وہ یونیورسٹی ٹیچر بنتا تھا. اس لیے کہ وہ اس کو پتا ہے کہ وہ اگر وہ دوسرے ادارے میں چلے جائے تو اس کو زیادہ تنخواہ ملے گی, CSS کرے وہ زیادہ تنخواہ ملے گی. لیکن یہاں اس کو تھا کہ میں استاد بنوں گا, میرے احترام ہوگا, میری عزت ہوگی, اور تو وہ بنتے تھے. اب جو ہے نا, اب جاب کرتے ہیں, اب تو وہ زمانہ آ گیا جہاں پر وہ جو ہے جاب میں بھی بالکل نان میرٹ اور دھوکہ دھڑی بھی شروع ہو گئی ہے. میرٹ والا رہ گیا, اور جو سفارشی ہے گروپ کا والا ہے آ گیا ہے. اب تو زیادہ میرا پنڈی کا اسکول تھا جہاں سے میں نے میٹرک کیا تھا, وہاں سے بڑے احسانات تھے اسکول والوں کی ضرورت. تو جب کہیں پنڈی جانا ہوا تو میں اپنے اسکول میں ضرور جاتا تھا اپنے ہیڈ ماسٹر سے ملنے, ان کے گھٹنوں کو چھونے وغیرہ وغیرہ. تو ایک دن جب میں اسکول گیا اپنے, تو وہاں پہ میں دیکھا کہ عجیب سے ماحول, باہر میں اساتذہ بیٹھے ہوئے اخبار پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, بچے کھیل رہے ہیں, گالم گلوچ ہو رہی ہے. تو جو میرے گھر میں 60 کا جو اسکول تھا وہ بالکل ڈفرینٹ تھا.
کوئی ایسے کوئی سوال ہی تھا میں. ہاں تو مجھے آج تک یاد ہے کہ میں نے اپنے جب ہیڈ ماسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کے گھٹنے چھوئے، ان کی دعائیں دی، تو میں نے کہا جی مجھے اسکول کا وہ ماحول اب نہیں آتا ہے جو ہمارے زمانے میں تھا. پھر میں باہر دیکھ رہا ہوں بدتمیزی کر رہا ہوں، جھگڑا بازی، یہ تو نہیں تھی کبھی. یہ کیا ہو گیا؟ ایک جملہ بڑا کام کا کہ میں پہلے استاد ہوتے تھے، اب یہاں تو گورنمنٹ سروس ہوتے ہیں. بالکل یہی بات اب میں کسی کو کہہ نہیں سکتا ہوں. ہاں ہاں تو یہ بھی ہے کہ جب سے استادوں کی جگہ گورنمنٹ سرونٹ سے لے لی ہاں اور گریڈوں کے چکر میں آگے گریڈوں کا- 70 میں آ جائے 18 میں جائے وغیرہ، تو اس سے معیار وغیرہ ہے. میں کہتا ہوں جیسے سرکار نے بھی اور یونیورسٹی نے جو ایک انسینٹیو نکالا تھا نا اساتذہ کے لیے، تو اس کا مقصد تو انہوں نے جو بھی رکھا، انسینٹیو جب ہوتی ہے نا تو جو دوڑ میں جو دوسرے کو ٹانگ اڑا کے آگے نکلنے والا وہ ہمیشہ جیتے گا، جو باوصول ہوگا وہ پیچھے رہ جائے گا. زردوں ٹھہرے آواز آ جائے گی یا روک سے بچے اذان کے بعد کر جائے گی؟ ہاں یہ کہ انٹرویو دے گیا تھا، یہ کہ ہم نے جو انٹرویو دیا تھا ان کے گھر جا کے، ہاں تو گلی تو دیکھیے ان کی ہاں ایک کھڑکی تھی، دنیا کا ہر خوانچے والا لاؤڈ اسپیکر لے کے آلو پیازے تو فریج بیچ دو، یہ دو ادھر. لیکن جب میں نے دیکھا تو ہمارا مائک فون اتنے حساس تھے، کسی ایک خوانچے والے کی بھی آواز نہیں آئی. اچھا ہاں تو یہ تو آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ بہرحال اب اساتذہ کم ہو گئے ہیں اور گورنمنٹ سرونٹ زیادہ ہو گئے ہیں، اور اسی سوسائٹی کا ایک حصہ ہیں. ان کو اسٹیٹس چاہیے، ان کو پیسے چاہیے، ان کی چیزیں چاہیے. تو مڈل لسٹ زمانہ تو ہو چکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں آپ ان کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کس کو کریں گے بلیم؟ لیکن بلیم جو ہے استاد جو بنتا ہے نا وہ یہ تصور کرے کہ دوسرا ہمیں ٹھیک کرے گا. ہمیں اللہ نے وہ دیا ہے کہ ہم دوسروں کو ٹھیک کریں. ہم اپنے جب ہم خود زیادہ جو بڑے رہیں گے ہمیں طالب علم کو یہی سکھائیں گے نا، تو وہ معاشرہ خراب کرنے میں ہمارا ہاتھ ہے. آپ نے سوال کیا کہ پھر کنہیں فریم کریں اور کنہیں بلیم کریں. I'm sorry. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر کسے بلیم کریں. میں آپ سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں کہ اگر مجھے کسی ایک طبقے کو بلیم کرنا ہوگا تو میں اساتذہ کو بلیم کروں گا. ہاں ٹھیک ہے، میں گورنمنٹ سروینٹس کو ان کو نہیں کروں گا. وجہ پتہ کیا ہے؟ میرے ایک باس سے مرحوم کا انتقال ہو گیا پچھلے دنوں، تو وہی کہتے تھے کہ اگر فرما ٹیڑھا ہوگا ہاں تو پروڈکٹ ہمیشہ خراب نکلے گی. بالکل صحیح. جب تک فرما ٹھیک نہیں ہوگا، ہاں ٹھیک ہے، اس وقت تک کبھی پروڈکٹ ٹھیک نکلے گی. تو اساتذہ جو ہے وہ تو بیسیکلی فرما ہے، ہاں تو پروڈکٹ لائن پہ لگے ہوئے ہیں. ہاں. آپ ان کو جب سیدھا کریں گے تو باقی پروڈکٹ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. ان کو کون سیدھا کرے گا؟ جی اس میں جو پروڈکٹ کو نکال رہے ہیں وہ ٹیڑھی نکل رہی ہے، وہ ان کو ٹیڑھا والا ان کو آگے کہاں سیدھا کرے گا؟ یہ تو سرکولر چیز ہے. اس کا جو ہے نا میرا اپنا یہ خیال ہے کہ حالانکہ ہمارے اساتذہ بھی نہیں ایگری کریں گے کہ جو انسینٹیو کا جو طریقہ کار ہے غلط ہے. اس کو ختم ہونا چاہیے. اس سے لالچ پیدا ہوتی ہے، اس سے کوئی وہ کہتے ہیں نا پازیٹیو دوڑ میں نے تو نہیں دیکھی پازیٹیو دیر ہوئی لوگوں نے. جیسے انہوں نے ایچ ای سی نے پی ایچ ڈی کی ضرور لازمی کر لی. اب پی ایچ ڈی کرنے والے اکثر ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ابھی کی چھوڑ چیٹ جی پی ٹی سے پہلے 10 نسل مار کر کے ایک دوسرے سے لکھوا کر کے پی ایچ ڈی کی تھیسس جمع کرا دی. گٹ گئے ایسا بڑھ گئے. ہاں مطلب ہے کہ اور ایسے بہت سے میں نے دیکھے جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، ان کی زندگی میں صرف ایک کتاب آئی ہے، وہ اپنے تھیسس کو ہی چھاپا. اس کے بعد لگتا ہے نہ کوئی وہ آرٹیکل کہیں سے وہ لکھتے ہیں، نہ کہیں کوئی کتاب لکھتے ہیں، کہ وہ ختم ہو گیا ان کے ڈگری کے ساتھ جو ہے نا. وہ اگر ڈگری بھی خود انہوں نے لکھی ہوتی ہے نا پی ایچ ڈی تھیسس، تو تھیسس سے بھی لوگ پرچے نکالتے ہیں. لیکن جو خود میں لکھی ہو تو وہ پرچہ بھی دوسرا نکال کے دیتا ہے. بس جس کو ان کے پی ایچ ڈیز آ رہے ہیں ماشاء اللہ، ہاں تو گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے والی بات. ہاں وہ تو یہ تو وہ علم نہیں نہ رہا جو کسی زمانے میں واقعی عالموں کے پاس ہوتا تھا. یہ علم دیکھو نا، کوئی آدمی پیدائشی عالم نہیں ہوتا، ماحول. اچھا آپ تو یونیورسٹی شاید رہے بھی ہیں؟ یونیورسٹی کے اندر میں رہا ہوں، بہت اچھی زندگی میری یونیورسٹی کے اندر کی ہے. اچھا مجھ سے کسی نے بتایا تھا کہ وہاں کچھ سایہ وایا کوئی بھوت مطلب میں اسٹوڈنٹ کی بات نہیں کر رہا. ہاں تو کبھی آپ نے سنا وہاں پہ کوئی ایسا یونیورسٹی کے اندر ماحول میں؟ ہم 2 گھروں میں رہے ہیں. ٹھیک. ایک ڈی کیٹیگری کا تھا. ہاں. اس میں ہمیں تو کبھی نہیں محسوس ہوا کہ کوئی تھا، لیکن ہمارے اور پڑوس کے لوگ جو تھے وہ کہتے تھے، ہمیں بتاتے تھے دوسرے لوگ کہ تمہارے یہاں کوئی ہے. ہمیں کبھی نہیں محسوس ہوا.
उसके बाद उसके एक दफा जो हो सकता है कि शायद वजह ये हो कि एक दफा वासिफ भाई ने मुझे बहुत डांटा, अल्लाह उनकी मफरत करे, वासिफ भाई ने बहुत डांटा मुझे कि तुम लोग आया तुम्हारे घर दरवाजा खटकाया तुमने खोला नहीं दरवाजा। तो हमने कहा वासिफ भाई हम लोग नहीं थे। नहीं तुम्हारे बच्चे उसमें से खिड़की में झांक रहे थे। तो मैंने कहा कि लड़की गवाही आ गई। हमारे नहीं, मैंने कहा हमारे घर के बच्चे नहीं थे, पड़ोस के बच्चे थे, तो तुम्हारे घर की छत पे से कैसे तुम्हारे डाल में से नजर आया था। तो वो घर ऐसे बने हुए थे कि एक कमरा जो है हमारी छत के ऊपर दूसरे पड़ोस का वाला कमरा होता है, और जब उसकी खिड़की से जब झांकेंगे तो नीचे हमारा घर है, ऊपर से वो झांक रहे होते हैं, शायद ये वजह हो। दूसरी जो वजह जो पक्की हुई कि हमने जब घर छोड़ा तो वो भी एक खासे बड़े मशहूर लोग थे, वो उनको वो घर दिया गया। इसलिए उसकी खूबी ये थी, उसमें आम का एक दरख्त था, उसमें बहुत आम लगते थे, कई 3-4 बोरी आम निकलता था उसके अंदर, छोटे वाले बहुत। तो वो उसमें लोग पसंद करते थे। तो वो उसकी वजह से वो लोग घरों ने घर लिया। जब हमने खाली किया तो पता लगा 15-16 दिन के बाद मैंने पूछा कि कैसा घर है, तो कहाँ कैसे रह रहे हो, तो कहने वो तो घर छोड़ के चले गए। अच्छा। हाँ, वो कह रहे कि वो आप महंगे पड़ गए नहीं होगा, घर छोड़ के फिर काफी दिनों घर खाली पड़ा रहा, किसी ने लिया नहीं। और वो यही उनका यही था कि यहाँ पर जो है कुछ कोई चीज है। सही। अच्छा, जब फिर दूसरा जब हमें ज्यादातर वहाँ D21 जो था कह रहा था उसमें रहे, फिर उसके बाद एक दूसरे घर में आया, वहां ऐसा कोई मसला नहीं था, हालांकि बिल्कुल नया बना हुआ घर था। फिर जब हम यहाँ यूनिवर्सिटी में जब आए, A1 जो था हमारा घर, उसमें जब हम आए तो बड़ी VIP नंबर प्लेट थी A1। हाँ, A1 था हमारा घर A1 था। मुझे तो उसमें जो था हमें महसूस हुआ, लेकिन पॉजिटिव महसूस हुआ। कभी हमें हमेशा ही हुआ कि नमाज के लिए नहीं, नमाज के लिए उठाया गया। और वही मैंने वाकया बताया कि मुझे कंफर्म कैसे हुआ कि जब वो लोग गए तो एक दरख्त की जगह आके गए थे। दरख्त जो था ये जुड़ा हुआ था, वो दरमियान से एक नीम का दरख्त था, बिल्कुल तरोताजा, हर चीज उसके साथ सुथरी थी, वो गिर गया था। उसके बाद फिर कोई महसूस नहीं हुआ। तो घर में होता तो है, यहाँ पे बस्तियां इतनी है, सबसे ज्यादा आया है, कहीं जुल्म हुए हैं, कहीं खून हुआ है, तो असर तो होता है, कहीं अच्छी रूहें होती है। अभी अच्छी लोग हमें तो जो हम मिले अच्छे वाले मिले हैं, महसूस हुआ। यूनिवर्सिटी की लाइफ आपने यहाँ भी देखी और आपने फिर इंग्लैंड भी देखी। ये इंग्लैंड आप कैसे पहुंचे भाई? कोई पौवा था का? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भेजा था, पौवा कहें या ना कहें उसको। ये एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक स्कॉलरशिप देती थी, COTH कराता था। हाँ। उसके अंदर वो उसका फार्मूला होता था कि उसमें में एक चीज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन थे, UGC होता था, तो वो स्कॉलरशिप क्यों देती थी। तो स्कॉलरशिप में तो हम लक की बात है भाई, मेहनत की बात कम है, लक की बात ज्यादा। तो उसके अंदर एकदम से स्टैटिस्टिक्स जो है एक बहुत प्राइम सब्जेक्ट हो गया, तो स्टैटिस्टिक्स में जाना है वो भेजते थे। तो उसमें हमारा स्टैटिस्टिक्स में नाम भेज दिया गया। हालांकि काफी कोशिश की लोगों ने नाम कटाया जाए, लेकिन वो कट नहीं सका, इसलिए हमने पौवा लगाया तो रोकने वाला लगा, तो रोकने की कोशिश की, लेकिन हमने जब पता लग गया कि हमारी फाइल रुकी हुई है, पहुंच गए, हमने फाइल निकलवाई। क्योंकि हमारे जिसने रुकवाई थी ना, उनके एक दोस्त से उन्होंने बताया गया कि आपकी फाइल जो है ना, उसमें नेगेटिव कमेंट डाल करके उसको दूसरी जगह भेज रहे हैं। तो हम पहुंच गया, तो उन्होंने फिर भेजी, फिर UGC में वहाँ भी ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, फॉलो करना पड़ता है। वो वजह ये थी कि जैसे कि एक साहब थे, मैं बताऊं, हम सब एक जमाने के बाद थे, उनको स्कॉलरशिप मिल गया। अब वो जैसे कहते थे कि आपने बेचारे फॉलो नहीं किया, तो जब उन्होंने कहा कि बहुत दिन हुए मुझे वो लेटर नहीं मिला, तो जब उन्होंने मालूमात हासिल की तो पता लगा कि वो बंदा जा चुका है। सही बात है। मुझे इंग्लैंड में खातून मिली और उन्होंने बताया कि मैं आई हूँ, वो एक्सीटर यूनिवर्सिटी वो इसलिए आई थी कि उसी के यूनिवर्सिटी का अप्रूवल था किसी का, वो किसी और का स्कॉलरशिप था, उनमें उनको भेज दिया गया। तो वो वहाँ नहीं आना चाहती थी, वो दूसरी जगह जाना चाहती थी, इसलिए कि उनके यहाँ उनके रिश्तेदार रहते थे। तो उनका 3 माह का बच्चा छोड़कर आई थी। तो वही हुआ था कि जब मैं यही हुआ था कि वो किसी ने वहां से उड़ा दिया था। तो आप अगर वाचफुल ना रहें तो
تو ہم باشپور بھی رہے کہ وہاں سے پوچھتے رہے اور کسی نے مجھے بتایا تھا کہ جا کے پوچھ لو یا کوئی بندہ ہو نا تو اس سے کہو کہ وہ جا کے 4-5-6 دن کے بعد کیا ہوا سال بھر لگیں گے لیکن ہفتے میں 15 دن میں ایک دن جا کے کوئی نہ کوئی پوچھے گا آپ سے، ورنہ وہ کسی اور کو بھیج دیتے ہیں. لیٹر بھیجا آپ کا غلط پتے بھیج دیا ملے تو دوسرے چلے جاتے تھے. تو انگلینڈ بھی آپ رہے ماشاء اللہ. ہاں انگلینڈ تقریباً میں 3.5-4 سال رہا ہوں. تو مطلب کیا آپ کی وہاں پہ 3-4 سال تو کافی لمبا عرصہ ہے، تو آپ وہی اپنی آئسولیٹڈ پاکستانی کمیونٹی میں ہی انگیج رہے یا آپ نے وہاں کے لوکل میں کچھ دیکھا سیکھا؟ نہیں، میں پاکستانی کمیونٹی اور مسلم کمیونٹی میں بھی رہا اور لوکل میں بھی رہتا تھا. لوکل بھی دیکھا. لوکل میں بھی تو عام طور پہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہوتے تھے تو وہ ان سے جو جونیئر ہوتا تھا کبھی کبھار ایسے بات چیت ہو جاتی تھی. ایک تعلق ان سے یہ ہوتا تھا کہ جب ہم گئے 1 سال کے بعد تو وہاں پر وہ کچھ فنڈنگ کے لیے وہ دیتے تھے اسائنمنٹ چیک کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کا. تو اسائنمنٹ چیک کرتے تھے تو وہ اسٹوڈنٹ اس میں ملتے تھے. دوسرے یونیورسٹی میں بہت کبھی کبھار کوئی فنکشن وغیرہ ہوتا تھا تو میری ملاقات ہوتی تھی. لیکن زیادہ جو ایکٹیویٹی تھی وہ ہماری یہ مسلمان اسٹوڈنٹ تھے جو عرب میں تھے. اچھا. تو ہماری یونیورسٹی میں یونیورسٹی میں جو لائبریری جو تھی جو وہ کویت کے امیر نے بنوائی تھی کہ اس لیے کہ انہوں نے انڈر گریجویٹ پاس کیا تھا تو ان کی بلکہ تختی لگی ہوئی تھی کویت کے امیر نے. اور دوسرے ہمارا یہ تھا کہ ہم لوگوں کا میں بچوں کے جب ساتھ تھا تو لوگ وہاں کیونکہ بچوں کو ترسے ہوئے ہوتے تھے، پتہ نہیں کیا بات ہے یعنی ایسا ہوتا تھا کہ جب ہم جاتے تھے تو بچوں کو دیکھ کر کے بہت سارے جو ہوتے نا وہ جو کام کرنے والی خواتین تھیں تو وہ ان سے بات کرنے لگتی تھی. یعنی ایک واقعہ میں بتاؤں آپ کو، ہماری بیٹی چھوٹی بیٹی سندو جو ہے وہ پرائم میں چلتی تھی تو ہم لوگ جا رہے تھے وہاں. تفریح ایک کیا تھی، ہم لوگ خالی بازار میں چلے آتے تھے سب بچے لے کر کے. تو وہ جب جا رہے تھے تو ایک بوڑھی خاتون انگریز خاتون آئی اور انہوں نے ہم سے اجازت دی کہ ہمیں بچے کو پیار کر سکتے ہیں. کہاں کر دیں. تو انہوں نے بچی کو چھوا ہوا پیار وار کیا. اس کے بعد اس نے جو جملہ کہا وہ یاد رکھیں کہ تمہاری بیوی کا اسکارف دیکھ کر مجھے پتہ لگ گیا کہ تم لوگ مسلمان ہو اور تم لوگ بوڑھے لوگوں کی عزت کرتے ہو. اچھا، ہمارے لوگ جو ہے یہ امپریشن تھا اس کے ذہن میں. ہاں نہیں کہا ہم نے بچے کو چھو دے تو ہمیں باہر ہاتھ نہیں لگانے دے گا. یہ فیکٹ ہے. بوڑھا آدمی کسی بچے کو چھو لے کسی کے بچے کے وہ پیرنٹ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. تو اس نے دوسرے ہمارے ایک پڑوس میں ایک بہت زیادہ مرسیدہ آدمی تھا، پتہ نہیں کتنی عمر تھی، اس لیے کہ اس سے کوئی بات کریں تو کبھی کہتا تھا میرے 5-6 بچے ہیں، کبھی کہتا تھا 2 ہی بچے ہیں، کبھی کہتا تھا ایسے بہت برقی تھے. تو وہ ایک دن وہ 2 ٹافی لے کر کے آگے گھر کے پاس. اب لازم بات ہے کہ ہم لوگ کیا جو ہے نا ہمارے میں نہیں تھا تو نہیں تھی نا. تو اب بڑا آدمی آ رہا ہے آ جاؤ میں بچوں کو بات کر لوں. تو انہوں نے آ کے بلا کے بٹھایا. جب آئے گا تو چائے بسکٹ دے دی. تو انہوں نے وہ ایک ریگولر بنا لیا تھا. بلکہ جب ہمیں گیا تو وہ اتفاق سے وہ بیٹھے ہوئے تھے گھر کے اندر تو تھوڑا شرمندہ ہوئے کہ سوری میں آ جاتا ہوں، تمہاری بیوی ہے بچے ہیں، بچوں کو چاہتا ہوں کرنا، میں اکیلا رہتا ہوں. تو بیچارہ اکیلا رہتا تھا. تو ہم نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں آ جائے. تو وہ نہ ہی بلکہ ہماری بیگم تنگ تھی کہ وہ ہر 2-4 دن کے بعد 2 ٹافی لے کر کے آگے چائے پلاؤ. میں نے سنا کہ صاحب وہاں چپاتی کھانے بھی آیا کرتے تھے وہ انگریز سے بھی. ہاں انگریز سے چپاتی کھانے آتے تھے. وہ قصہ سنا تھا شروع سے سنا، مزار کے ساتھ وہ ایک دم سنایا تھا. وہ قصہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ہمارے امام کے وہاں کی مسجد تھے وہ سورانی تھے. اچھا. تو ہمارا جو ہے مسجد کی ایکٹیویٹیز میں تھوڑا بہت شامل رہتے تھے. میں ایکٹیویٹیز میں شامل تھے. تو انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا کہ ایک صاحب مسلمان ہونا چاہتے ہیں اور وہ آئیں گے جمعے کو اور وہ جمعے کو آ کے بیٹھ کے نماز دیکھیں گے اور اس کے بعد وہ اسی دن یا کسی دن وہ آئیں گے اسلام قبول کرنے کے لیے. تو جمعے کو تو تم آؤ گے لیکن اس دن جس دن وہ آئیں گے تو آپ بھی آ جائیے گا. تو وہ صاحب تھے وہ آئے تو انہوں نے مجھے بلایا. تو میری زندگی کا یہ پہلا واقعہ شاید تھا کہ سنا بھی نہیں تھا صحیح سے کہ اسلام کیسے قبول کیا جاتا ہے. کلمہ پڑھ لیا جائے تو کوئی بھی پڑھا دے.
تو میں نے ان سے امام صاحب سے پوچھا کہ کیسے اسلام کیسے قبول کیا جاتا ہے، تو ان کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ اسلام ایسے ہوتا ہے جیسے نکاح کیا جاتا ہے نا، اچھا ہاں باقاعدہ اس سے قبول کیا جاتا ہے، اس سے سوال پوچھے جاتے ہیں کہ آپ کو کسی آپ کو کسی نے مجبور تو نہیں کیا، مجبور تو نہیں کیا ہے، آپ اپنے دل سے ابھی بھی اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے تو آپ بدل سکتے ہیں، تو صرف ان سے کہا گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا. یہ دوسری چیز جو مجھے اس میں دیکھنے آئی کہ جب ہم لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنی آسانی سے پڑھتے ہیں، یہ جو انگریز قوم ہے یہ ان کو لا الہ الا اللہ سے نکلتا نہیں ہے، بڑی مشکل سے اس نے لا الہ الا اللہ نکالا تھا، بلکہ بعد میں انہوں نے پریکٹس بھی کرائی تھی ان کو میں نے. تو جب وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے سب لوگ، زیادہ لوگ چلے گئے، تو میں جا کر کے میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ میری زندگی کا پہلا واقعہ ہے میں نے دیکھا، تو میں چاہتا ہوں کہ تم ایک دن ہمارے گھر کھانا کھا لو، اور میں اسی چیز چاہتا ہوں تاکہ میں تم سے دوستی کروں. اور دوستی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں پہلا انسان میرے نظر میں آیا کہ جو ہمارے مذہب میں آیا ہے. تو ان کو ہم نے دعوت دی اپنے وہی کیا کوئی شوقیہ اور فیشن میں مسلمان ہوئے یا کوئی سوچ سمجھ کے مسلمان ہوئے؟ نہیں، بعد میں ان سے پوچھا دعوت میں کیسے مسلمان ہو گئے، اس لیے کہ میں نے پوچھا ان سے، کہا کہ یہاں تو کوئی مسلمانوں کے متعلق کوئی اچھی طرح نہیں ہے، آپ کا اخبار روزانہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز اور وہ مار دیا، جہاز اڑا دیا، یہی میرا سوال تھا. یہی صاحب ہوتا تھا. وہ کہتا تھا، میں نے کہا تو اس نے یہ کہا کہ اسرائیل میں جو سٹرس توڑنے کے لیے مزدور جاتے ہیں، تو کہتے ہیں یہاں پر بھی آتے تو ہم مزدور کے کام کرتے تھے، تو ہم بھی اس میں چلے گئے، اچھی خاصی پیسے ملتے تھے اس کے اندر. تو وہ یہاں سے لے آ کر کے انہوں نے کہنے لگے کہ ہم نے ایک وہ باغ کے اندر جا کے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں ایک سنک لگا ہوا تھا، واش روم تھا، اور بس کچھ تھا کھانے وانے کا، چکن کچن کچھ نہیں تھا، اس میں ایک بستر لگا ہوا تھا، وہ دے دیا اس کے اندر. تو کہنے لگے تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑے سے ایک کافی عمر رسیدہ آدمی تھا، تھال میں کچھ لے کر آیا کھانے کے لیے. تو انگریزوں میں تو خیر کوئی کسی کو بلا وجہ کھلانے میں تیار نہیں ہوتا، فری لنچ سبسڈی کوئی نہیں ہے. بقول ایک ہمارے جو ان کا نام انڈیا بہار کا ایک اسٹوڈنٹ تھا اسٹیٹس کا، دلیپ کمار نام سے کسی یاد ہے، مجھے یاد ہے، ہندو تھا. تو اس نے کی یہ بات کہی کہ یہ جو ہے ان لوگوں میں لڑکا لڑکی میں اتنی محبت ہوتی ہے کہ ہاتھ چھوٹ جائے ایک کا، دوسرا گر کے مر جائے گا. اچھا یہ حالت ہوتی ہے ان کی. لیکن جب ہوٹل میں جاتے ہیں کہتے ہیں تم اپنا بل پے کرو، ہم اپنا بل پے کریں. تو وہ اس معاشرے کا رہنے والا تھا. وہ ان سے جو ہے نا کوئی اگر آپ جو ہے لا کے کھانے کو دے رہے تو کوئی مقصد کیوں. تو اس نے کہا کہ جب لا کے دیا تو کہنے لگا بھائی دیکھو میں نہیں دوبارہ کوئی بھی دے سکتا، نہ میرے پاس پیسے ویسے دے سکتا ہوں، نہ کچھ اس کے پیسے بھی نہیں دے سکتا، نہ اس کے بدلے میں کھانے دے سکتا ہوں. کہنے پھر بھی تم لے لو. تو اس نے کہا پھر میں کیوں لے لوں، صحیح بات ہے، کوئی امید نہیں ہے، کوئی امید نہیں رکھو. تو میں نے کہا، اس نے کہا میں نے منع کیا اس لیے کہ میں تو نہیں دے سکتا تھا کچھ، اس لیے کہ میں نے ہم جاتے ہیں پیسہ بچانے کے لیے، پیسہ سیو کرنے کے لیے جاتے تھے. تو اس نے کہا کہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، کہنا ہے کہ اگر آپ کے پڑوس کے اندر کوئی بھوکا مر جائے گا، بھوکا رہے گا، رات کو بھوکا سوئے گا، تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کو کیوں نہیں کھانے کو دیا. تو کہتے ہیں کہ میں آپ کا احسان نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے یہاں پر جو ہے لٹرلی سکا میں آپ کو احسان نہیں کر رہا ہوں، یہ میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں. تو اس نے کہا میں نے کھایا، اور کہنے بعد میں اس نے مجھے دیا، کبھی وہ کہنے میں نے ریٹرن میں کچھ نہیں کیا. لیکن اس کا یہ جو جملہ تھا کہنے وہ میرے دل پہ گھر کر گیا. تو میں اس کون نبی تھا، کون آدمی تھا جس نے یہ بات کہی ہے. مطلب اس ایک عام مسلمان کے صرف رویے نے اور حدیث پر عمل کرنے نے دوسرے کی سوچ تبدیل ہوتی ہے. کوئی اسے لمبے چوڑے لڑکیوں کی تقریر نہیں کی ہے، بلکہ اپنے عمل کے ذریعے سے ایک آدمی عمل سے اس کی کوئی نیت تھی تبلیغ کرنے کی. تو اس کا یہ فرض تھا، اس نے فرض تھا کہ یہ آدمی نہ آیا دوسرے ملک سے آیا، تو ابھی تو آگے ڈال کے گئے ہیں، اس کو پتا تھا کہ کھانے وانے کچھ نہیں دیں گے. اور شاید یاد پڑتا ہے اپنے یہی ہوتا تھا کہ وہ آدمی جو تھا جو کہ گورا تھا اسلام قبول کے، تو بعد میں اتنا پریکٹس میں مسلمان کہ وہ تبلیغ کو جانا شروع کر دیا سب کے علاقوں میں، اور شاید بھیجنے والی آتی تھی اس کو. ہاں بھیجنے والے میں تو نہیں تھا شاید، بیٹا سب وہ بتانے والی بات ہے نہیں بھائی. کیا حال ہے. بہرحال تبلیغی جماعت والے آئے تھے ہمارے گھر، جمع مسجد سے پتہ لے کر کے، مسجد سے بات کر کے آ گئے. تو میں تھکا ہوا تھا، تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگا. تو میں نے بھی ان سے کہا کہ میں تکلف کرتا ہوں، لیکن تکلف بھی نہ ہو سکا. میں نے کہا یار آپ نے، میں مسلمان ہوں، پہلے سے مجھے سے بتا دیا، نماز پڑھتا ہوں، تو پھر مجھے مسلمان کرنے آ گئے. تو کہ ان کا یہ جواب تھا کہ اگر مسلمان پکے مسلمان ہو جائے تو باقی سب خود بخود ہو جائیں گے. میں نے کہا یار ہمارے
ادھر میلوں چلے جائے کوئی مسلمان نہیں ہے, جس گھر میں میں رہتا ہوں نا کوئی مسلمان گھر نہیں, ادھر چلے جائے کوئی مسلمان گھر نہیں ہے, پیچھے چلے جائے شاید کوئی وہ اچھے علاقے میں جائے تو کوئی عربوں کا علاقہ وہاں مسلمان مل جائیں گے. تو پھر مجھے ایک دم سے یاد آیا کہ میں نے کہا اگر آپ کو تبلیغ کرنی تو جو چاہتا ہے اسلام سیکھنا اس کو سکھائیں. تو ان کو بتائیے. تو میں نے ان کو کہا کہ فلاں شہر میں, چھوٹا سا شہر تھا, وہ بہت چھوٹا شہر تھا, اس میں یہ ایک بازار لگتا ہے وہاں پر, وہ اس میں اس کی کوئی دکان ہے یا شاپ ہے, کیا ہے, ٹھیلا ہے, کیا چیز ہے, وہ اس کا نام جان, ہاں جان نام تھا, جان ہے اس کا نام, جان ہے. تو اچھا وہ اصل میں جب ہم نے جب اس کو مسلمان ہو گیا گیا تھا تو ہم نے دعوت کی تھی, تو وہ ریگولر چپاتی کھانے ہمارے گھر آتے کرتے تھے. جب ان کو چپاتی ملتی, جب وہ موقع ملتا تھا دوسرے شہر سے آتا تھا یہاں, تو ایک دفعہ کھانا چپاتی وغیرہ کھا کے چلا جاتا تھا. تو کچھ دنوں کے لیے غائب ہو گیا, تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہاں چلا گیا. اچھا مجھے میں جا کے ڈھونڈ بھی نہیں سکتا تھا اس کو. تو پھر وہ کوئی 5-6 مہینے کے بعد وہ ایک دن آیا. وہ پہلے تو اس کی داڑھی تھی, لال رنگ کی داڑھی اور مونچھوں کے بال ملے ہوئے تھے, ہونٹ کبھی کبھار نظر آتے تھے, اتنی تھی. تو اب جب وہ آئے سامنے تو داڑھی پڑی ہوئی ہے, مونچھیں کٹی چھٹی ہوئی, مونچھیں چھٹی ہوئی, تو میں پہچانا نہیں. میں نے کہا جان واٹ ہیپن, کہنے لگا کہ یو سینڈ ویری گڈ پیپل. وہ تبلیغی جماعت والے ان کو بہت سارے ممالک ایسٹرن یورپ اور کے ممالک میں لے گئے. اس کے بعد وہ انگلینڈ کی ٹیم تھی, وہ ایجپٹ جانے کا شوق تھا, ایجپٹ میں لے کے گئے. تو ایجپٹ میں ہر جگہ لے گیا اس کو, ہاں لے کے گئے اپنے ساتھ. تو اس کا اللہ شکر خورے کو شکر دیتا ہے. نیت تھی. تو ایسا یہ ہے کہ بات ہے کہ اس نے پھر نماز سیکھ لی تھی, نماز وغیرہ روزہ وغیرہ سیکھ لیا تھا. بس اللہ جس کو توفیق دے اس کا بس ہو جائے. بڑی دلچسپ باتیں چل رہی ہیں, لیکن میں خیال ایک وقفہ لے لیتے ہیں. بہت زیادہ ہو گیا ہے. 10 منٹ اوپر ہوگا نا.